آج میں چند آیات آپ کو وہ بتاؤں گا جس سے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو شبہات پر آئے ہیں، اور معنی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے خطاب کو نہیں سمجھا. تو میں اس کے اوپر چند آچی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آیت کو پڑھیں تو یہ فہم قرآن بھی اس کے ساتھ آ گیا، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ فہم القرآن پر تو انشاءاللہ میں الگ سے کئی پروگرام کروں گا، میرا رب مجھے توفیق دے. تو وہ ایک الگ پروگرام، اس کا نام ہی فہم القرآن ہوگا. تو اسی سے ایک حصہ میں نکال کر آپ کو اس کی چند جھلکیاں دینے لگا ہوں، تاکہ یہ خطاب کے مسئلے میں جو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے انبیاء اولیاء کی گستاخیوں کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ جری ہو جاتے ہیں، جو بات آتی ہے منہ میں کہہ دیتے ہیں. یہ دیکھو اللہ نے تو نبی کو جھاڑ کے رکھ دیا. استغفر اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ، وہ تو ہمہ وقت رحمت نازل فرماتا ہے ان پر، وہ تو ہمہ وقت ان کے گیت گاتا ہے، سناتا ہے، اور ان کے گیتوں کا لوگوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ تو ملائکہ کو جمع کرتا ہے. وہ جھاڑتا تھوڑا ہے اپنے محبوب کو، لیکن وہ سنایا امت کو جا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں نے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ان کو شبہ ہو گیا، انہوں نے حضور کو وہاں سمجھ لیا. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آتا ہے نا نتلو علیکا، تو اب ہم تجھ پر آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو حضور پر ہی قرآن نازل ہو رہا ہے. تو آخر میں جا کر وہاں پر جہاں حضور کا ذکر لوگوں کو سمجھ آتا ہے نا کہ یہاں حضور مخاطب ہیں، آخر میں جا کر وہاں صیغہ جمع کا بن جاتا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں اللہ کے حضور دعا ہے کہ میں اس بات کو سمجھا سکوں. اس کی ایک مثال سورہ قصص سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے اور اس کی آیتیں روشن ہیں، اس کا ایک ایک جملہ روشن ہے، ہدایت ہے. نتلو علیکا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے حق کے ساتھ واقعات جو ہیں وہ بیان کرنے لگے ہیں، تلاوت کر کے بتانے لگے ہیں. یہ جو لفظ حق ہے نا قرآن کے اندر، ویسے تو قرآن کا ہر جملہ ہی بڑا مزے کا ہے، لیکن میں آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں یہ بڑا مزے کا جملہ ہے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو جہاں حق کا لفظ آتا ہے نا، میں ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہوں. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جہاں میں رکتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ہوش میں لاتا ہوں کہ یہ حق کا لفظ آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے. چونکہ حضرت موسیٰ اور جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اس کا قصہ اہل کتاب نے غلط مرد کر دیا تھا، اس کے اندر بڑی غلط قسم کی کہانیاں انہوں نے رکھ دی تھیں. تو اب یہ جو ہے نا نتلو علیکا من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، یہ ان کا رد بھی تھا، ان پر تعریض بھی تھی کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے لگے ہیں نا واقعہ، یہ حق سچ کا واقعہ ہے. جو لوگوں نے گڑبڑیں کر دی ہیں، یہ ان گڑبڑ جو تعریفیں کر دی ہیں، وہ ان سب تعریفوں کو کھول دے گا، حق کو بیان کر دے گا. اس لیے اس آیت کے اندر لفظ حق آیا ہے. اور آخر میں ہے لقوم یؤمنون، ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ ان کو سنائیں جو ان کو سمجھنے والے ہیں نا. یؤمنون، اب یہ جمع کا آ گیا. اب یہ ہے کہ حضور تو پہلے ہی اس کو جانتے تھے، ان کا تو ایمان تھا، وہ حق کو بھی جانتے تھے. اب یہ جو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے نا، یہ یؤمنون ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماننا ہے، یعنی مخاطب حضور کو کیا جا رہا ہے اور سنایا سب لوگوں کو جا رہا ہے. تو یہاں یؤمنون جو پہلے نتلو علیکا آ گیا ہے اور پھر یؤمنون آ گیا ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے خطاب حضور کو ہے اور سنانے کے اعتبار سے خطاب پوری کائنات کو ہے. یہ یہاں سے میں اپنی بات کو جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں. ایک آیت اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کہ سورہ نمل، پوری سورت کو آپ پڑھ لیں، اس کا یہی اسلوب ہے. اور آخر میں فرمایا یا عبادی الذین آمنوا انا ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، جب تم ایمان لاؤ گے تم پر مشکلات آئیں گی، اے میرے بندو تمہارے اوپر زمین بڑی وسیع ہے، بڑی کھلی کشادہ زمین ہے، تو تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، دوسری جگہ چلی جاؤ جہاں تمہیں عبادت کرنے کا آسانی سے موقع جو ہے وہ میسر آ سکے. اب وہ جو مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت حبشہ کرنی تھی، یہاں ہجرت کرنی تھی، اب جب یہ آیت آئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو حضور کے ذریعے سے جنہوں نے حبشہ کو ہجرت کرنی تھی ان کو تسلی دی گئی کہ گھر بار فیملی چھوڑ کر چلے جاؤ، وہاں خود کو تنہا نہ سمجھنا، جب تم میری عبادت میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تو حضور کے ذریعے سے ان کو تسلی دی گئی یا عبادی الذین آمنوا. اس کے بعد ایک آیت سورہ روم کی میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم وجہک للدین حنیفا، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اسی کی طرف، اسی یکسوئی کے لیے کرو اور اسی پر آپ جو ہیں وہ قائم رہیں. اب یہ دیکھیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور پہلے آیا ہے اقیم وجہک، قائم رہو، اپنا رخ زیبا جو ہے وہ جھکائے رکھو دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، یکسو ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. تو اقیم وجہک حضور کے لیے آیا ہے.
تو یہاں سے لوگوں کو مغالطہ شبہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں حضور نعوذ باللہ کہیں پہلے ادھر ادھر تھے نا، وہ پہلے گمراہ تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پہلے وہ ہدایت پر نہیں تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اقم وجہک، کہ تو جو ہے وہ قائم ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ حالانکہ میں پچھلے پروگرام میں وہ یاد پڑھ آیا ہوں، میں اشارہ دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ بتایا، فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں عمر کا ایک حصہ تم میں گزار چکا ہوں، اور وہ حصہ اعلان نبوت کا پہلے کا حصہ تھا۔ حضور نے نہ کبھی شراب پی، نہ بتوں کو سجدہ کیا، نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی کفر کیا، کوئی بات نہیں تھی۔ تو پھر اقم وجہک کیوں آیا؟ اس ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، پہلے حضور کو مخاطب کیا گیا، لیکن حضور کے ذریعے سے ان سب دنیا کو مخاطب کیا گیا وہ جو وہ نہیں جانتے تھے، اور حضور سے خطاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت امام کیا، بحیثیت وکیل کیا، ورنہ حضور سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور لا یعلمون جو ہے لا یعقلون کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک اور بڑی بات کی میں نے طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت، اور فطرت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی لوگوں نے، اللہ تعالیٰ جس کا فطرت کا یہاں ذکر آیا ہے کہ فطرت کو اختیار کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں، تو وہ فطرت کیا ہے؟ یہ اس فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست لیا تھا اور سب کے اندر فطرت میں داخل کر دیا تھا کہ ہاں دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دی تھی، اللہ ایک ہے، اس کے انبیاء ہیں، آخرت ہے، اس عقیدے کا فطرت کے اندر مادہ رکھ دیا گیا تھا کہ جو اسے قبول کرنا چاہے وہ آسانی سے کر لے۔ تو یہاں جو میرا مین پوائنٹ ہے، میں اس کی طرف فطرت اللہ پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ ہے اقم وجہک، اور آخر میں لا یعلمون۔ تو پہلے نبی کو خطاب صیغہ واحد سے کیا جاتا ہے، بعد کے اندر اس کے اندر وہ صیغہ جمع کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے نازل حضور پر ہوا، خطاب حضور کو پہلا سنانے کے لیے کیا گیا ہے، حضور کو منانے کے لیے نہیں کیا گیا۔ لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں حضور کو بھی اللہ نے منانے کے لیے کیا ہے، وہ جی آپ کریں نا ایسا۔ ابھی تو میں اشارہ کر رہا ہوں، اب میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں جس سے وہ مسئلہ بالکل کھل جائے گا۔ اب اشارہ نہیں، اب میں انشاءاللہ وضاحت سے وہ بتاتا ہوں، اور میں شبہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک آیت آتی ہے سورہ انفال کے اندر، یہاں منیر کیٹ بیچارے کیا، وہ کیترین بیچاری کیا، وہ علیسن بیچاری کیا، وہ امی بیچاری کیا، وہ وکی کیا۔ وہ پچھلے پروگرام میں مجھے امی کا نام بھول گیا تھا، وہ چونکہ وہ بھی پروگرام اگر وہ ہمارے گھر میں کہیں آئے ہو نا تو میں ان کو کہتا ہوں آج میں نے تمہارا نام لیا، تمہاری امی کا نام لیا، وہ تمہارے باپ کا نام لیا، تو ان کو اور تو اردو کی سمجھ نہیں آتی لیکن وہ آ جاتی ہے۔ تو اگر وہ امی کا نام دوبارہ آ گیا تو اس پچھلے پروگرام میں مجھے بھول گیا، تو وہ وکی بیچاری کیا کرے، امی بھی یہاں تو کئی امیاں ہیں، کئی وکیاں ہیں۔ وہ رمضان المبارک میں ایک کوئی امی ہے، کوئی وکی ہے، وہ پروگرام رمضان المبارک کے کسی چینل پر میں اس کا سن رہا تھا، تو ایک عورت اسکالر تھی، بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا قرآن آتا ہے، تو اب یہ میں اس کا وکی امی کا لا رہا ہوں۔ اس کا یہ دیکھیں، اس نے یہ بیان کیا اس کو بیچاری کو کیسے شبہ ہوا، کاش کہ وہ میرا پروگرام دیکھ لے اور خدا کرے اس کا شبہ دور ہو جائے۔ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ خطاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بات کسی کے اوپر تعریضاً کی گئی ہے، یہ تو مسئلہ ہو رہا ہے تعریضاً، یہ 2-3 بار لفظ میں بولا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اگلا پروگرام ایک کروں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب وہ شبہ سنیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سحری کا وقت ہے، اور یہ سحری کا وقت وہ ہے جس وقت قرآن کے سمجھنے کا سب سے بہترین وقت وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ صبح سحری ہم کھا رہے تھے، تو وہ چینل چل رہا تھا، تو میں نے سنا اس نے یہ آیت پڑھی جو سورہ انفال کی ہے۔ وہ کہنے لگی، پہلے میں آیت پڑھتا ہوں اور پھر جو اس نے کہا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں ہے، کسی نبی کے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس کافر، ظاہر اس زمانے میں وہ کافر ہی قیدی ہو کر آتے تھے، کہ جب وہ قیدی ہو کر آئیں، قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان پر جو ہے نا اچھی طرح سے ان کا خون نہ بہا لے، ان کو دنیا کے مال کے بدلے نہ چھوڑے۔ جنگ بدر میں قیدی آئے تھے قید ہو کر مشرکوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں، نبی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے، بلکہ چاہیے کیا تھا کہ وہ ان کا خون بہاتے، اچھی طرح سے ان کو مارتے۔ تو نبی نے کیا کیا، یہ فیصلہ کر دیا کہ ہاں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ محترمہ فرمانے لگی اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، نبی تھے، آخر انسان تھے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی سے صرف پاک اللہ ہے۔ تو جب وہ نبی نے یہ کیا نا،
کہ فدیہ لے لیا اور ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا آرا تریدون عرض الدنیا، تو نے دنیا لے لی، اللہ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو چاہتا تھا کہ اے نبی تو دنیا آخرت لے، اور تو نے اگر ان کا خون اچھی طرح سے بہا دیتا، فدیہ نہ لیتا، ان کو قتل کر دیتا تو تمہیں آخرت مل جاتی. اب جو تو نے دنیا کا مال لیا تو کیا ہوا کہ وہ تو تمہیں دنیا مل گئی اور آخرت سے تو نے صرف نظر کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو سمجھایا، نبی کو بتایا، نبی پر عتاب نازل فرمایا. سبحان اللہ. سحری کا وقت اور لوگوں کو قرآن پڑھ کے بتایا جا رہا ہے. تو مجھے یوں لگ رہا تھا یہ درس قرآن تو نہیں ہو رہا، یہ تو ڈنڈا پکڑ کر نعوذ باللہ انبیاء کی گستاخیاں اور رحمت للعالمین کی گستاخی کی جا رہی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبی نے عتاب، اللہ تعالیٰ نے عتاب کر دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، نبی خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا.